استعمار میں استعمال کرتا ہوں جو پاکستان کے ازلی بدخواہ ہیں، بھارت، یہودی لابی، اور بلکہ زیادہ ایگزیکٹ کہا جائے تو زائنسٹ لابی، صہیونی لابی، اسرائیل، اور اسرائیل جن کا بچہ ہے، اور امریکی استعمار۔ وہ گریٹ گیم یہ ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی پاکستان، اس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ آج بھارت کے ٹی وی چینل سے اور ان کے وی لاگ کرنے والوں سے آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان بالآخر اپنے ایٹمی اثاثے بیچے گا۔ دوسرا ایجنڈا یہ تھا گھٹنوں پہ لے کے آنا، پاکستان کے اندر مہنگائی اس قدر کر دینا کہ غریب خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں، اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج مارکیٹ کے اندر جو 65 روپے کلو آٹا تھا، جس کے اوپر یہ روز بلبلایا کرتے تھے، روز پریس کانفرنس کرتے تھے، اور میں آپ میڈیا سے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، مجھے میڈیا کے ان ارکان سے، سیکشن آف میڈیا گلہ ہے جو مائک لے لے کے جایا کرتے تھے، آٹے کا کیا بھاؤ ہے جی، دستیاب ہے کہ نہیں ہے، تھوم کا کیا بھاؤ ہے جی، پیاز کا کیا بھاؤ ہے جی، ذرا بتائیے۔ آج وہ لے کر مائک نہیں پھر رہے، مجھے گلہ ہے آپ سے، کیوں نہیں پھر رہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے جب اس سازش کے نتیجے میں حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا، انہوں نے بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا کہ یہ پاکستان کے خلاف گہری سازش کرنا چاہتے تھے۔ اور آج پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب دوبارہ کھڑا ہونا، جب تک عوامی قوت کسی حکومت کی پشت کے اوپر نہیں ہوگی، پاکستان دوبارہ عالم اقوام کے اندر باعزت طور پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں، دو باتیں ثابت ہو چکی ہیں، تیسری بات میں کہتا ہوں، آپ کہیں گے تحریک انصاف اس کوئگمائر سے، اس دلدل سے نکلنے کا راستہ نہیں بتاتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 50 سال کی سیاسی کارکن کی زندگی بسر کر کے، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جس کے اوپر سے سیاست گزرتی ہے، جس کے اوپر سے دولت مند سیاستدان گزر جاتے ہیں، جن کے لیے وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑتا ہے اور باہر بھی لڑتا ہے، اور آج بھی لڑ رہا ہے، اس لیے کہ مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں جو چاروں طرف پارٹیوں کے اندر گھومتے ہیں۔ اس لیے کارکن کی جنگ لڑ رہا ہوں، سیاسی کارکن ہوں۔ آخری، اگر اس ملک کے اندر آپ انتخابات کی اجازت نہیں دیں گے، اگر آپ سموتھ، فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو میں اس وقت 8ویں 9ویں جماعت میں تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 23 سال عمر تھی پاکستان کی، عین انفوان شباب کے اندر۔ اور مشیر کاظمی صاحب کے ایک بند کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کہ ملک جو ہے اس کو نقصان پہنچ جائے، انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آیا جھولیاں پھولوں سے بھر کے لے گیا، اور کوئی بلبل کے پر تک بھی کتر کے لے گیا، اور چند بے دینوں کے گھر سونے کے مندر بن گئے، اور جو گدا تھے وہ نصیبے کے سکندر بن گئے، اور الغرض اس کشمکش میں مشرقی حصہ گیا، اور اب ہمارے واسطے ایک درد دائم رہ گیا۔ اس کے بعد ایک وہ درد ہے جو 16 دسمبر کو آتا ہے۔ ہم سانحات سے اتنے زیادہ خوگر ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی دن آزاد، حقیقی آزاد قوم کی طرح سر اٹھا کے پھریں گے جو اپنی خارجہ پالیسی، اپنی داخلہ پالیسی کا تعین کر سکے۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے اس ملک کو انتخابات کی طرف بڑھنے دیا جائے۔ یعنی میرے بھائی مجھے کان میں کہہ رہے ہیں ڈالر کے اوپر بات کریں، مجھے بتائیے کہ میں جب پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے باہر گیا، ایک کورس کرنے کے لیے انجینئرنگ کے بعد، 3 مہینے کا کورس تھا، آپ یقین کریں کہ 3.5 روپے کا ڈالر تھا، آج 260، 65 اور 70 کے درمیان اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے، اور یہ بدبخت فری فال کر رہے ہیں، ان کے خزانے بھر گئے ہیں، ان کی تجوریاں بھر گئی ہیں، ان کے پیٹوں سے گندی ہوا خارج ہو رہی ہے، اتنی بدبو ہے
ان کی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور دولت کے انبار جہاں پر بھی دیکھیں آپ اسے، کوئی بھی ہو، وہ ادھر کھڑا ہو میرے ساتھ یا سامنے کھڑا ہو، ایک حد سے زیادہ ارتکاز زر، وہ اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بالکل ارتکاز زر کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ نظام ہی نہیں ہے جس میں امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے۔ بہت شکریہ۔ میں پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا نام ہی نہیں لوں گا، میں اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں لوریا ہوں، اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں یہ نہیں سمجھتا میں اس کا نام لے کے تبصرہ کر سکوں۔ اور دوسری بات، کبھی موری ممبری کا الیکشن تو لڑا نہیں ہے، اور مقابلہ کرنا عمران خان کا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسری بات، ہم ہر آنے والا انتخاب لڑیں گے، ہم انتخاب سے نہیں بھاگیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے سینکڑوں ہزاروں بھائی سن رہے ہیں، اور آپ کی وسادت سے کروڑوں تک یہ بات جائے گی۔ الیکشن سے ہمیشہ پی ڈی ایم بھاگے گی، زرداری بھاگے گا، گرو ان کا جس کو کہتے ہیں جو اس کا باپ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھاگے گا، کرائم منسٹر بھاگے گا، فضلو بھاگے گا۔ ہم الیکشن کا سامنا کریں گے۔ دیکھیں، اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور عین میدان جنگ کے اندر مضبوط اور کمزور حلیف ہوتے ہیں، اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ مریم نواز واپس آ رہی ہے، اس سے قبل اسرائیل صاحب واپس آئے تھے تو کہا گیا تھا کہ ڈالر بھی سستا ہو جائے گا، معیشت بہتر ہو جائے گی، اور مریم نواز کو ایک بہت بڑا تاج پہنا کے واپس لایا جا رہا ہے، اور پاکستان مریم نواز کی واپسی کس حد تک معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے گا؟ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی اپنی ساری دولت اور مال اور ناجائز حرام کا مال وہ باہر پڑا ہوا ہو، اور اقتدار کرنے کے لیے، اب میری عمر نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر تبصرہ کرنا کسی نوجوان کا کام ہے، کوئی کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ آ جائیں یہاں پہ کہ اقتدار لینا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ قوم نہیں، کون سمجھ چکی ہے ان لوگوں کو، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پولیس کے جلو میں یہ آئیں گے، بڑے بڑے گارڈ ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، عام لوگوں میں یہ داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی داخل ہو سکے گی۔ جہاں تک پاکستان، مجھے بتائیے، وہ اس باپ کی بیٹی ہے جو 4 ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا، اس کی بھتیجی ہے جس نے 50 روپے کے کاغذ کے اوپر ضمانت دی تھی، تمانچہ ہے ہمارے نظام عدل کے منہ کے اوپر۔ تو میں یہ کہتا ہوں وہ کوئی خیر لے کر نہیں آ سکتے۔ بہت شکریہ۔ مریم پہ سوال نہ کیجیے گا۔ میرا خیال ہے سیکیورٹی کے اوپر بات کریں گے شبلی ہمارے جو سینیٹر ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں، جس دن اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ اعجاز چودھری کو نہیں ہونا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی، اور جب تک میرے مولا نے طے کیا کہ اس نے سانس لینا ہے، مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے اور عین الیقین ہے، بلکہ حق الیقین ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ میں بڑی دوروں سے کیا حال ہے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ اب بات تو مجھے نہیں پتا کہ آپ تشریف لائیں۔